حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اس محرم کے اندر، عزت اور حرمت والے مہینہ کے اندر ہجرت والا عمل شروع ہوا تھا. جس وقت مشرکین کا ظلم و ستم اپنے انتہا کو پہنچ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کی درخواست پر مکے والے مسلمانوں کو اجازت فرما دی کہ جیسے کیسے ہو سکتا ہے تم یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ چلے جاؤ، مدینہ کا ماحول ہمارے لیے سازگار ہے. لہذا لکے چھپے اکا دکا جس طرح بھی کسی کو کوئی حالات میسر آئے مکہ سے ہجرت کر کے مسلمان مدینے جانے لگے. حضرت عمر فاروق نے علل اعلان ہجرت کی تھی اور باقاعدہ اعلان کر کے حضرت عمر فاروق نے یہ بات کہی تھی کہ آج عمر ہجرت کرنے لگا ہے. اگر کسی کے اندر ہمت اور جرت ہے، کسی ماں نے اپنے بیٹے کو دودھ پلایا تو عمر کا راستہ روک کر دکھائے، تو کسی کی جرت نہیں ہوئی تھی. باقی مسلمان چونکہ کمزور تھے، کوئی رات کو چھپ کر ہجرت کرتا، کوئی دن کے اندر لکے چھپے ہجرت کرتا، چوری چھپے ہجرت کرتا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے بھی اجازت فرما دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر ہو سکتا ہے کہ اللہ تجھے میرا ساتھی بنا دے، لہذا بھی رکے رہو. حضرت ابو بکر صدیق رک گئے. سفر کا مہینہ آیا اور نبوت کا 13واں سال تھا. سفر کا مہینہ، محرم کے بعد سفر ابھی آنے والا ہے. ہم تو اس کو نحوست والا مہینہ سمجھتے ہیں. مجھ سے یہ فون پر یہ مسئلے پوچھے جاتے ہیں، یہ بات پوچھی جاتی ہے کہ آیا سفر کے اندر یہ شادی کرنا کیسا ہے؟ تو حالانکہ کوئی مہینہ نحوست والا نہیں، یہ ہم نے اپنی طرف سے دین کے اندر یہ اضافے کیے ہوئے ہیں. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. تو سفر کا مہینہ آیا اور نبوت کا 13واں سال تھا، بعثت کا 13واں سال تھا. اور ادھر مکہ کے اندر مسلمان چیدہ چیدہ رہ گئے، باقی سارے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے. صنادید قریش یعنی قریشی سردار دار الندوہ کے اندر میٹنگ بلاتے ہیں، مشورہ بلاتے ہیں. لوگ اکٹھے ہو گئے، سرداران قریش اکٹھے ہو گئے. ان کے اندر ایک بزرگ شیخ کی شکل کے اندر، شیطان بزرگ کی شکل کے اندر، وہ بھی آ کر بیٹھ گیا اس مشورہ میں. یہ سرداران قریش، صنادید قریش آپس کے اندر یہ گفتگو کرنے لگے، مشورہ کرنے لگے کہ یار کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کا راستہ روکنا چاہیے. اگر ہم نے مسلمانوں کا راستہ نہ روکا تو ہمارے لیے یہ خطرے کا باعث ہے.
تباہی کا باعث ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ مکہ تو سارا خالی ہو گیا، لوگ سارے ہجرت کر کے ادھر مدینہ جا رہے ہیں۔ ایک سردار کھڑا ہوا، کہنے لگا کہ جی دیکھو نا کہ یہاں سے یہ مدینہ چلے گئے تو ہمارا جو سفر ہے تجارت کا، جو شام کو جاتا ہے راستہ، وہ وہیں سے ہو کر جاتا ہے، تو کہیں یوں نہ ہو کہ وہاں مسلمان ایک جماعت بنا کر ہمارا راستہ نہ روک دیں، ہمارے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ لہذا بھرپور طریقہ سے اس کا سد باب کرنا چاہیے۔ ہاں جی کیا کرنا چاہیے، مشورہ دو۔ مشورہ ہونے لگ گیا۔ اب ایک سردار ان میں سے کھڑا ہوا، کہنے لگا میرا مشورہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے ملک بدر کر دو۔ یہ جو شیطان تھا نا، بزرگ کی شکل میں بیٹھا ہوا، یہ کہنے لگا ہوں بابا جی کیوں؟ کہنے لگا دیکھو کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نے ملک بدر کر دیا، کسی اور جگہ چلے گئے تو وہاں جا کر یہ جماعت بنا لے گا، اور پھر کچھ عرصہ کے بعد مدینہ پر یہ مکہ پر چڑھائی کرے گا، یا تمہیں طے کر دے گا یا تمہیں اس کا مذہب قبول کرنا پڑے گا، دین قبول کرنا پڑے گا، دو صورتوں میں سے ایک میں سے ضرور ہوگی۔ لوگوں نے کہا بات تو ٹھیک ہے۔ دوسرا سردار کھڑا ہوا، کہنے لگا میرا ایک مشورہ ہے۔ جی آپ کا کیا مشورہ ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیڑیاں ڈال کر کمرے میں ڈال دو، مکفل کر دو، تالا لگا دو۔ یہ شیطان کہنے لگا یہ بھی تمہاری تجویز درست نہیں۔ جی کیوں؟ کہنے لگا تمہیں پتہ ہے نا کہ محمد کے یاروں کا، وہ اپنی جانوں پر کھیل جائیں گے اور محمد پر آنچ نہیں آنے دیں گے، وہ تم سے چھڑا کر لے جائیں گے۔ ان کو اپنی جان اتنی عزیز نہیں ہے جتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو عزیز ہے۔ اور واقعتاً صحابہ، یہ جو قرآن کی آیت ہے نا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ میرا نبی ایمان والوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتا ہے، واقعتاً صحابہ اس کی عملی مثال تھے، عملی نمونہ تھے۔ صحابہ کو اپنی جانوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ حضرت خبیب کا شاید واقعہ میں نے آپ کو پہلے نہیں سنایا۔ سولی کا پھندا گلے کے اندر ہے، لوگ تماشا دیکھنے کے لیے آس پاس جمع ہیں۔ اب کوئی تیروں کے چوکے دے رہا ہے، کوئی نیزوں کے چوکے دے رہا ہے، حضرت خبیب کا سارا جسم لہو لہان ہے۔ ایک سردار کی آواز آئی، ٹھہر جو بھائی، مجھے خبیب سے بات کرنے دو۔ وہ قریب کیا، قریب جا کر حضرت خبیب کے کان کے اندر جا کر کہتا ہے میں تیری امان لیتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں، تیری جان کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہوں، صرف اتنی بات کہہ دے کہ آج میری جگہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اور میں اپنے گھر کے اندر محفوظ ہوتا تو میں اس بات کو پسند کرتا ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں کہ کوئی تیری طرف انگلی نہیں اٹھے گی۔ اور یہ بھی تجھے پتہ ہے کہ یہ ہوگا تو نہیں، محمد تو کہاں مدینے کے اندر بیٹھے ہوئے، کہاں تو مکہ کے اندر ہمارے پاس پنسا ہوا ہے، صرف اتنی بات کہہ دے۔ جس وقت اس نے یہ سردار نے یہ بات کہی نا، حضرت خبیب کا پورا جسم چھلنی ہے، لہو لوہان ہے، پھانسی کا وہ پھندا گلے کے اندر پڑا ہوا ہے۔ رب کعبہ کی قسم خبیب تڑپ گیا اور تڑپ کے کہتا ہے اے ظالم بدبخت، بک بک بند کر، تو یہ کہتا ہے کہ میری جگہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور مجھے چھوڑ دیا جائے، میں گھر کے اندر آرام سے بیٹھوں؟ میں تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑی کے اندر کانٹا چبھ جائے، مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، صحابہ کو اپنی جانوں سے اتنا پیار نہیں تھا جتنا پیار وہ نبی سے کرتے تھے، اس کا عملی مصداق تھے، عملی نمونہ تھے۔ تو شیطان کہنے لگا وہ جو بزرگ کی شکل کے اندر تھا نا، محمد کے یاروں کا تمہیں پتہ ہے وہ اپنی جانوں پر کھیل کر بھی چھڑا کر لے جائیں گے۔ یہ ابو جال سردار یہ کھڑا ہوا، بڑا زیرک انسان تھا، اس کی اصل کنیت تھی ابو الحکم، حکمتوں کا بادشاہ۔ یہ کنیت جو ہے نا ابو جال، یہ نبی علیہ السلام نے اس کی رکھی تھی کہ یہ حکمتوں کا بادشاہ نہیں ہے، یہ تو جہالت کا باپ ہے، ابو الجال ہے، یہ تو جہالت کا بادشاہ ہے، باپ ہے۔ اگر یہ حکمتوں کا بادشاہ ہوتا تو کم از کم سوچتا تو صحیح نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا مجھے کہتا ہے، اس کے اندر تو سوچنے کی صلاحیت بھی نہیں ہے۔ لیکن واقعتاً زمانہ جاہلیت کے اندر تھا وہ حکمتوں کا بادشاہ۔ ابو لہب
نبی علیہ السلام کا جو چچا تھا اس کو ابو لہب اس واسطے کہتے ہیں کہ بڑا خوبصورت تھا، اتنا خوبصورت کہ لوگوں نے اس کی کنیت رکھی ہوئی تھی کہ یہ شعلے مارنے والی آگ کا باپ ہے، جس طرح آگ دور سے شعلے مارتی ہے اس طرح اس کا حسن دور سے شعلے مارتا تھا۔ تو یہ ابو جال، یہ نبی علیہ السلام نے کنیت رکھی تھی۔ یہ کھڑا ہوا اور اس کا نام تھا عامر اور اس کے باپ کا نام تھا ہشام، بڑا بہادر تھا، بڑا زیرک انسان تھا۔ کھڑا ہوا کہنے لگا میرا ایک مشورہ ہے۔ شیطان کہنے لگا اوے اے دی سنیو، ذرا چپ کرو نا، اے دی سنو اے بابے ری کی کہندے، ہاں پترا تو بول۔ اب ابو جال بولا، کہنے لگا میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ جتنے یہاں بیٹھے ہوئے نا سرداران قریش، ان چو ایک بھی پیچھے نہ رہے، جیڑی رات گزر دی پئی اے رات چھڈ کے تے اگلی رات سارے دے سارے آ جاؤ، جی اگر کسی نے کوئی مجبوری بن جائے تے اپنی جگہ تے کوئی بہادر نوجوان دے دے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیں۔ جس وقت وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے نا اپنے رب کو یاد کرنے کے لیے بیت اللہ میں جاتا ہے، یک بارگی سارے تلوار نال حملہ کر دے ہوئے، محمد دیا نعوذ باللہ بوٹیاں کر دے ہوئے۔ اب کیا ہوگا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام ہو جائے گا تو محمد کی قوم اور قبیلہ، آپ کا قوم اور قبیلہ، وہ ہم سب سے نہیں الجھ سکے گا، لڑ نہیں سکیں گے، پھر ہم سے خون بہا کا مطالبہ ہوگا تو ہم سارے مل کر خون بہا ادا کر دیں گے۔ یہ شیطان کہنے لگا ویکھاں آ ہوئی نا گل جڑی میرے پتر نے کی تھی، گل تے آ ہوئی، جو اس نے جو مشورہ دیا اس پر عمل کرو۔ بات طے پا گئی، مشورہ طے پا گیا۔ اب ٹھیک ہے جی، اپنے اپنے گھروں کو چلو، اس بات کو راز کے اندر رکھنا ہے۔ یہ رات کو میٹنگ ہو رہی تھی، اس بات کو راز میں رکھنا ہے۔ یہ رات گزرے گی، صبح آئے گی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جاسوسی بھی کرتے رہو کہ کہیں یوں نہ ہو کہ وہ دن کوئی کہیں چلا جائے۔ لہذا جاسوس بھی انہوں نے چھوڑ دیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی کے لیے۔ اللہ اکبر۔ لیکن میں کہا کرتا ہوں مارنے والے سے بچانے والا موجود ہے، اور وہ زبردست ہے، وہ اپنے ارادوں کا مالک ہے۔ اللہ اکبر۔ وما کرو وما کر اللہ، انہوں نے زمین پر تدبیر کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی، میرے اللہ نے عرشوں سے تدبیر کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، اور ہوا وہی جو میرے اللہ نے چاہا۔ لہذا یہ بڑے مطمئن اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ صبح ہوئی، جاسوس جو ہیں وہ اپنے اپنے ٹھکانوں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جس وقت دن بالکل چڑھ گیا، خوب روشن ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے انور پر یوں چادر ڈالی اور اپنے گھر سے نکلے تو حضرت ابو بکر صدیق کے گھر جانے لگے۔ اللہ اکبر۔ رب کعبہ کی قسم، ابو بکر کی قسمت پر زمین و آسمان بھی ناز کرتے ہوں گے۔ آج وہ ہستی ابو بکر کے گھر جا رہی ہے کہ جس ہستی کا دربان جبرائیل امین ہے، جس کے دروازے کا دربان جبرائیل امین ہے، لیکن آج وہ ہستی ابو بکر کے گھر چل کے جا رہی ہے۔ کسی نے اطلاع دی ابو بکر تو بڑا خوش قسمت ہے، آج تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تیرے گھر کی طرف آ رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق بالکل تیار بیٹھے ہیں۔ دستک دی، حضرت ابو بکر صدیق باہر آئے، یا رسول اللہ اندر تشریف لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر چلے گئے۔ آپ نے فرمایا کہ گھر والوں کو ایک طرف کر دو، میں نے آپ سے کوئی خفیہ بات کرنی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے یا رسول اللہ فکر نہ کریں، یہ سارے کے سارے آپ کے گھر والے ہیں، آپ کی بات کو راز میں رکھا جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابوبکر مجھے اجازت مل گئی ہے، آج رات، یہ جو آنے والی رات ہے، اس رات کو میں ہجرت کر دوں۔ حضرت ابوبکر صدیق پریشان ہو کر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ اکیلے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، اللہ نے فرمایا کہ ابوبکر کو ساتھ لے کر جانا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ، یا رسول اللہ میں تو اس دن کا انتظار کر رہا تھا اور میں نے 2 اونٹیاں سواری کے لیے تیار کی ہیں یا رسول اللہ، میں نے ساز و سامان بھی تیار کیا ہوں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، وقت آئے گا تو میں تجھے بتاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بات کر کے آپ اپنے گھر تشریف لے آئے۔ ادھر جو جاسوس تھے وہ مکمل جاسوسی کر کے صنادید قریش کو ایک ایک پل کی رپورٹ دے رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر موجود ہیں۔ رات کا اندھیرا چھانے لگا، سورج غروب ہو گیا، رات اپنی تاریکی کے اندر پوری کائنات کو اپنی لپیٹ کے اندر لینے لگی۔ تو ادھر ایک ایک 2 3 کر کے اے سارے دے سارے شیطان تے نامراد نبی علیہ السلام دے گھر دے آس پاس جمع ہو گئے، محاصرہ کرنے لگ پڑے۔ اللہ اکبر۔ تلواریں سونتی ہوئی ہیں اور انہوں نے محاصرہ کر لیا۔
رات کا اندھیرا تھا، یہ تو حالات تھے نہیں کہ اتنی لائٹنگ اور کوئی بجلی کا کوئی انتظام ہو، رات کا اندھیرا تھا، یہ اکٹھے ہو گئے سارے کے سارے، انہوں نے چاروں طرف سے محاصرہ کر لیا۔ ادھر نبی علیہ السلام اتفاقاً اس دن اس رات حضرت علی المرتضیٰ نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو فرمایا کہ دیکھو میں یہاں سے نکل جاؤں گا اور میرے بعد آپ نے میری چارپائی پہ لیٹ جانا ہے اور میری چادر لے لینی ہے، صبح تم خیریت سے اٹھو گے، اور یہ جو مجھے قتل کرنے کے لیے آئے ہیں نا، یہ جو مجھے قتل کرنے کے لیے آئے ہیں، ان لوگوں کی امانتیں میرے پاس پڑی ہوئی ہیں، میں محمد یہ گوارا نہیں کرتا کہ اگرچہ یہ مجھے قتل کرنے کے در پہ ہیں اور ان کی امانتیں تلف ہو جائیں، اس کے اندر کچھ گڑبڑ ہو جائے، نہیں مجھے یہ گوارا نہیں ہے، لہذا تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ، صبح اٹھو گے اور ان لوگوں کی امانتیں واپس کر کے تم پھر میرے پاس مدینے چلے آنا۔ کسی نے بعد کے اندر حضرت علی سے پوچھا کہ علی کیا تجھے اس رات خوف نہیں آیا تھا؟ کیا تجھے اس رات خوف نہیں آیا تھا کہ مشرکین مکہ نے، صنادید قریش نے محاصرہ ڈالا ہوا ہے، تلواریں ان کے اندر ہاتھ کے اندر ہے، خون ان کی آنکھوں پہ چڑھا ہوا ہے، اور تو نبی علیہ السلام کی چارپائی پہ سو گیا، تو کیا تجھے خوف نہیں آیا تھا؟ حضرت علی نے جواب دیا، حضرت علی نے فرمایا اللہ کے بندے، جتنی سکھ اور چین کی نیند مجھے اس رات آئی تھی کبھی نہیں آئی، کبھی نہیں آئی، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد کے اندر۔ پوچھنے والے نے سوال کیا علی کیا وجہ؟ حضرت علی نے فرمایا اس واسطے کہ میرے مرشد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بات نکلی تھی کہ علی تو صبح ان کی امانت ان کو لٹا کر پھر میرے پاس آنا، مجھے یقین تھا آسمان ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، لیکن میرے نبی کی بات غلط، آج رات میری موت واقع نہیں ہو سکتی، مجھے اتنا کامل یقین تھا، لہذا جتنی سکھ اور چین کی نیند مجھے اس رات آئی، نہ اس سے کبھی پہلے آئی نہ کبھی بعد کے اندر آئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا علی تم میرے بستر پر لیٹ جانا، میری چارپائی پہ لیٹ جانا۔ آدھی رات کا وقت ہویا، پچھلا پہر ہوا، اللہ اکبر، اور ادھر یہ انتظار کر رہے ہیں کہ ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر نکلیں تو ہم تلوار چلائیں اور آپ کا کام تمام کریں۔ نبی علیہ السلام اپنے گھر کے اندر موجود ہیں، اللہ اکبر۔ تھوڑی سی پریشانی آئی، تھوڑی سی پریشانی آئی، ایک بشری تقاضے کے مطابق، انسانی تقاضے کے مطابق تھوڑی سی پریشانی آئی۔ میرے اللہ نے فرمایا میرے نبی گھبراتے کیوں ہو، گھبراتے کیوں ہو؟ یا اللہ یہ تو قتل کرنے کے لیے آ گئے اور انہوں نے محاصرہ کیا ہوا ہے۔ فرمایا میرے نبی اگر یہ اب آئے ہیں نا تو میں اللہ تو تیرے ساتھ پہلے موجود ہوں، یہ تو اب آئے ہیں تو بچانے والا وہ تو تیرے ساتھ پہلے موجود ہے، تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جبرائیل امین وحی لے کر آئے، یا رسول اللہ یہ جو یاسین کی ابتدائی آیات ہے نا ان کی تلاوت شروع کرو اور ایک مٹی کی مٹھی بھرو اور ان کی طرف پھینک دو۔ جبرائیل یہ کھڑکیاں، یہ دیواریں، یہ مٹی کیا کرے گی، کیسے جائے گی؟ کہا اگر اللہ سبحانہ و تعالی یوسف کے لیے دروازے کھول سکتا ہے تو آپ کے لیے یہ کیا، یہ چیزیں کیا آپ کے لیے ہٹا نہیں سکتا؟ یا رسول اللہ آپ کو گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ یاسین کی آیات کی تلاوت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین کی آیات کی تلاوت، ابتدائی آیات کی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیلا من رب العالمین۔ یاسین او میرا یاسین، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کو رسول نہ مانے تو نہ مانے، یہ آپ کو رسول نہیں مانتے تو نہ مانے، نہیں مانتے تو نہ مانے، میرے محبوب کوئی حرج نہیں ہے، آپ کی شان اور عظمت کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا، اس واسطے کہ میں کائنات کا خالق جو آپ کو رسول مانتا ہوں۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم کی سورہ یاسین کی آیات تلاوت کرتے ہیں، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ صَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، ہم نے ان کے درمیان اور آپ کے درمیان وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا
من خلفہم صدا، ہم نے دیواریں قائم کر دی ہیں میرے محبوب، آنکھیں ہونے کے باوجود وہ دیکھ نہیں سکتے، کان ہونے کے باوجود وہ سن نہیں سکتے۔ میرے محبوب آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات تلاوت کرتے ہیں اور آپ مٹھی بھرتے ہیں خاک کی، ان کی طرف پھینکتے ہیں، اللہ کی قدرت، وہ خاک سب کی آنکھوں میں چلی گئی، وہ آنکھیں ملنے لگے، مسلنے لگے، کہنے لگے کیا ہو گیا؟ نبی علیہ السلام نے دروازہ کھولا اور ان کے درمیان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر ابو بکر صدیق کے گھر، میرے مولا کریم نے اپنی قدرت کاملہ سے ان کو اندھا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے نکلے، ابو بکر صدیق کے گھر پہنچے، حضرت ابو بکر صدیق پہلے انتظار فرما رہے ہیں، کر رہے ہیں، اللہ اکبر، یار ابو بکر چل یہاں سے نکل چلیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کچھ ضروری سامان ساتھ لیا، چل دیے۔ جس وقت میرے مرشد کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ بستی چھوڑنے لگے، شہر چھوڑنے لگے، آپ نے بیت اللہ کو بڑی حسرت کی نگاہوں سے دیکھا، آپ نے آنسو بہائے اور آپ نے فرمایا بیت اللہ، جس طرح تو اللہ کو اس کائنات کی دھرتی پر سب سے پیارا اور محبوب ہے، اسی طرح محمد بھی تیرے ساتھ محبت کرتا ہے، لیکن کیا کروں یہاں مکے کے باسی مجھے رہنے نہیں دیتے، آج تو انہوں نے میرے قتل کے منصوبے بنا لیے۔ اللہ اللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ نے چاہا تو محمد واپس لوٹ کے آئے گا، اگر اللہ نے چاہا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹ کے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل دیتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق ساتھ ہیں، چلنے کے اندر دشواری ہو رہی ہے، لیلٹین بھی ساتھ کوئی نہیں، کوئی بتی، کوئی کچھ بھی ساتھ نہیں ہے، پتھریلی زمین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چلنے میں دشواری ہو رہی ہے۔ ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کو چلنے کے اندر دشواری ہو رہی ہے، میرے مرشد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یار ابو بکر بات تو ٹھیک ہے، چلنے کے اندر مجھے دشواری ہو رہی ہے، تو پھر کیا کریں؟ اب سواری تیرے پاس بھی نہیں اور سواری میرے پاس بھی نہیں۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ پھر کیا ہوا اگر سواری آپ کے پاس بھی نہیں ہے، میرے پاس بھی نہیں ہے؟ آج ابو بکر سواری بنتا ہے، اب سوار بن جائیں، آج ابو بکر سواری بنتا ہے، آپ سوار بن جائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نیچے بیٹھ گئے، نبی علیہ السلام کندھوں پر سوار ہو گئے، حضرت ابو بکر صدیق اٹھا کر چل پڑتے ہیں۔ جو لوگ حج کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے گئے ہیں انہوں نے غار ثور دیکھی ہوگی، کتنی بلندی پر ہے، بوڑھا ناتواں ابو بکر، کمزور ابو بکر، اللہ اللہ، میرے مرشد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھوں پر اٹھاتے ہیں اور غار ثور تک پہنچاتے ہیں۔ واہ ابو بکر، میں تیری ایمانی قوت پر قربان جاؤں، شاید کہ ہو سکتا ہے آج نبوت کا بھار اٹھا کر، بوجھ اٹھا کر اللہ نے تجھے اتنی طاقت دی ہے کہ نبوت کا بوجھ کندھوں پر اٹھائے۔ کیوں؟ کل اس واسطے کہ کل کو امت کا بوجھ تیرے کندھوں پر پڑنے والا تھا، امت کی کشتی کا ملا تو نے بننا تھا، شاید کہ رب نے تجھے اس واسطے طاقت اور ہمت دی۔ اور ادھر مسلمانوں دیکھو کہ جب مکہ فتح ہوا، جب مکہ فتح ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا دروازہ کھلوا کر اندر گئے، دیکھا دیواروں پر تصویریں بنی ہوئی ہیں، یہ ابراہیم خلیل اللہ کی تصویر ہے، یہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی تصویر ہے، یہ زکریا کی تصویر ہے، یہ ود کی تصویر ہے، یہ یغوث کی تصویر ہے، یہ فلاں کی تصویر ہے۔ تو میرے مرشد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی میرے کندھوں پر سوار ہو جاؤ اور ان تصویروں کو مٹا دو۔ حضرت علی کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ بات ادب کے خلاف ہے کہ میں آپ کے کندھوں پر سوار ہوں، بلکہ یوں کرنا چاہیے کہ میں بیٹھتا ہوں، آپ میرے کندھوں پر سوار ہوں، آپ ان کو مٹائیں۔ تو میرے مرشد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا علی تیرے اندر یہ طاقت اور ہمت نہیں ہے کہ تو نبوت کا بھار اپنے کندھوں پر اٹھائے،
یہ تو ابو بکر تھا کہ جس نے نبوت کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھایا. تیرے اندر طاقت اور ہمت نہیں ہے. حملہ حیدری والا اہل تشیع میں سے بڑا جید عالم ہے. اس نے حملہ حیدری کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ ابو بکر نے نبی علیہ السلام کو کندھوں پر اٹھایا، لیکن علی کو آپ نے جواب دیا، علی تیرے اندر یہ ہمت اور طاقت نہیں ہے کہ تو مجھے کندھوں پر اٹھا. کون علی؟ کون علی؟ اللہ اکبر. خیبر کا فاتح علی. کون علی؟ مرحب کا قاتل علی. کون علی؟ عمر بن عبد ود کا قاتل علی. اور مسلمانوں جانتے ہو کہ یہ عمر بن عبد ود کون تھا؟ جس وقت غزوہ احزاب ہوا، مشرکین نے مشورہ اور صلاح کر کے کہ آج ہم نے مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجانی ہے، ختم کرنا ہے مدینہ والوں کو. پوری جماعتیں اکٹھی ہو کر مدینہ پر چڑھ دوڑے تو میرے مرشد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مشورہ سے مدینہ کے ارد گرد خندق بنائی. اللہ اللہ. حضرت سلمان فارسی کے مشورے کے مطابق خندق کھودی. اب جس وقت مشرکین مکہ اس دفاعی پوزیشن کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے کہ آج تک ہمارے علاقے کے اندر تو کبھی ایسا دفاع دیکھنے کو نہیں ملا جس طرح مسلمانوں نے یہ دفاع کیا ہے. لہذا خندق ہے، اب کوئی پار آ نہیں سکتا. مسلمان اس طرف ہے، خندق پار کرنے کی کسی کے اندر طاقت اور ہمت نہیں ہے. یہ عمر بن عبد ود اتنا طاقتور، اتنا جنگجو، اتنا تلوار چلانے کا دھنی، اللہ اللہ 80 سال عمر ہے، لیکن طاقت اتنی ہے کہ پورے عرب دے اندر اس دی پئی سی کوئی اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. جس طرح ہمارے پاکستان کے اندر جارہ پہلوان ہو کہ اس کا جیسے کوئی مقابلہ نہ کر سکتا ہو پورے عرب کے اندر، یہ عمر بن عبد ود اسی طرح طاقت کے اندر مانا ہوا تھا. تجربہ کار، تلوار کا دھنی، پورا جنگ کا ماہر، اور کئی لوگوں کے جھرمٹ کے اندر اکیلا تلوار چلانے والا، گھوڑے پر بیٹھ کر گھوڑے کو ایڑ لگاتے اور خندق پار کر کے مسلمانوں کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہتا ہے، محمد اے جیڑی تیری خندق ہے، اے بھی میرا راستہ نہیں روک سکی تک میں تیرے سامنے آ گیا. میں عمر بن عبد ود ہے کوئی تیری جماعت کے اندر میرا کوئی مقابلہ کرن واسطے تے اس نوں ذرا بھیجنا پتہ چل جاوے. اور اس وقت یہ لڑائی تو ہوتی نہیں تھی نا، بٹن دبایا ٹھش، یہ تو ہوتی نہیں تھی، لڑائی ہوتی نہیں تھی نا. یہ کوئی لڑائی تو نہیں ہے نا. لڑائی تو وہ ہوتی تھی کہ دو بدو اور آمو سامنے تلوار کے ساتھ نیزوں کے ساتھ. ہاں محمد لا نہ میرا کوئی مقابلہ کرے، ہے تیری جماعت کے اندر کوئی ایسا شاہ سوار، ہے کوئی ایسا تلوار چلانے کا دھنی تو میرا مقابلہ کرے. میرے مرشد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کر کے دیکھا، پھر وہ گویا ہوا بولا اور بول کر کہنے لگا، محمد خیال کرنا اے جڑے کھجوراں کھاون والے، گٹھنیاں کھاون والے تے وائی کرن والے، اے جڑے انصار نے، انہاں دا ساڈا مقابلہ کوئی نہیں، اسی انہاں نوں کچھ نہیں سمجھدے. ہاں جڑے تیرے نال مکے چوں ہجرت کر کے آئے انہاں کڈی تے ایو جہا بندہ میرے مقابلے دے اندر گھلی کہ جس دے اوتے میں تلوار چلاواں تے اس دی گردن تے تلوار نہ چلے بلکہ تیرے کلیجے اوتے تلوار چلے. تجھے تکلیف ہو اگر وہ میری تلوار سے قتل ہو، اس کو میرے مد مقابل لانا. میرے مرشد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کر کے اپنی جماعت کو دیکھا، سارے سرے تسلیم خم ہو کر کھڑے ہیں، مجسمہ اطاعت بن کر کھڑے ہیں. یا رسول اللہ جس نوں تسی حکم کرو اس موجودہ سی مقابلہ کرن واسطے تیار ہاں. میرے مرشد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری اطاعت قبول، تمہارا جذبہ قبول، تمہارا اثار اور قربانی قبول ہے، لیکن میرا علی پتر تو تیار ہو، تو اس دا مقابلہ کرنا ہے، اس موجودہ مقابلہ تو کرنا ہے. حضرت علی جانے لگے. آپ نے فرمایا علی ذرا ٹھہرو. آپ نے زرہ اتاری، حضرت علی کو پہنائی اور لوہے کی ٹوپی وہ آپ نے حضرت علی کے سر پر رکھی اور اس کے بعد اپنی تلوار جس کا نام ذوالفقار تھا،
حضرت علی کے ہاتھوں کے اندر دی اور فرمایا جا علی تیرا رب وارے سے اس موزی دا جا کے مقابلہ کر کیویں دندناندہ پھر دیں جا ذرا اس نو لوہے دے چنے چوا کے آ۔ حضرت علی جس وقت ٹرے تو میرے مرشد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ اللہ دے دربار دے اندر اٹھ گئے، یا اللہ میرے علی دیاں حفاظتاں فرمائی، 80 سالہ تجربہ کار تے بڑا ظالم تے بڑا شاہ سوار تے دھنی دا بڑا تلوار دا چلاون دا دھنی، یا اللہ میرے علی دی حفاظت فرمائی۔ حضرت علی اس دے سامنے گئے، اس نے جس وقت تک کیا کہ ایک بالکل سجیلا جا نوجوان چڑھدی نوجوانی او میرے سامنے کھڑوتا ہے، او کون ہے تو؟ حضرت علی نے فرمایا میں علی ہاں، میں علی ہاں، ابو طالب دا پتر ہاں، میں علی ہاں۔ او کہن لگا او یار اپنی جوانی اتے کچھ ترس کر، تیرا میرا مقابلہ بندا کوئی نہیں، جا واپس چلا جا کسے ہور نو بھیج، اپنی جوانی اتے ترس کر، اجے تیرے کھاون پیون دے دھیاڑیں جا جا کے موجاں مار لے۔ حضرت علی نے جس وقت دیکھا کہ ایسا مقابلہ نہیں کرے گا، حضرت علی نے فرمایا عمر مجھے پتا چلے تو تیناں گلاں چ ایک گل نو ضرور قبول کرنا ہے، ہاں علی کیڑیاں تین گلاں؟ حضرت علی نے فرمایا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا، میرے ہتھوں ایویں نہ ماریا جائیں۔ او آکھن لگا ہاں کلمہ پڑھ کے میں مسلمان ہوا، مینوں بندے دا پتر کون سدے گا، میں محمد نو حق تے نہیں سمجھدا تے میں کلمہ کیویں پڑھاں، اے تیری گل رد دوسری پیش کر۔ حضرت علی نے فرمایا دوسری گل لے، جزیہ دے، ٹیکس دے، قبول کر لے، واپس چلا جا، میں کچھ نہیں تینوں کہندا۔ کہن لگا لے گل کرن والی، میں ٹیکس دیواں جزیہ دیواں تے واپس جاواں، مینوں بندے دا بچہ کس نے آکھنا ہے؟ لہذا میری تے پئی پئی علی تو میری بستی کروانا چاہنا ہے، کوئی نہ تیسری گل پیش کر۔ حضرت علی نے فرمایا پھر تیسری گل لے، میرا مقابلہ کر۔ آکھن لگا ہاں اے گل ہوئی نا، میں تیسری تیری گل قبول کر لینا۔ گھوڑے اتے سوار ہے، لہذا لوہے دے وچ شرابور ہے، لوہے دی زرہ پائی ہوئی، سامنے آ کے کہندا ہے ری وار کر۔ حضرت علی نے فرمایا کوئی نہ، اسلام دا مزاج نہیں، پہلے وار کرے، پہلے تو وار کر، میں دفاع کراں گا۔ اترے آئے، اپنے گھوڑے دیاں لتاں کٹیاں، سامنے آ کے کھڑو کے اتنا بھرپور وار کیتا، اتنا بھرپور وار کیتا، میرے مرشد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک دے پین، مسلمانہ دی جماعت تک دی پئی، اتنا بھرپور وار آئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اگے ڈھال کیتی، ڈھال کٹ گئی، لوہے دی ٹوپی کٹ گئی، تھلے پگڑی دے وال کٹ دے گئے، حضرت علی دی پیشانی زخمی ہو گئی، خون دے فوارے چھٹ پے۔ میرے مرشد کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین اتے سجدہ کر کے کہندے ربا جے تیری قضا انجے تے محمد دی رضا بھی انجے، جے اگر میدان احد دے اندر میرا سجا بازو کٹیا گیا ہے تے ربا میں تیری قضا اتے کوئی اعتراض نہیں کیتا، میرا چاچا حمزہ جے اگر اس دے ٹکڑے ہوئے تے میں تیری قضا اتے راضی رہا، جے اگر اج میرا علی اے میرا بھائی اے میرا پتر جے اگر اس دی بھی تو قربانی قبول کر لویں تے ربا میں تیری قضا اتے راضی ہاں، لیکن میرے علی دی حفاظت فرما۔ حضرت علی سنبھلے، اس دی تلوار دا وال تھم گیا، حضرت علی سنبھل کے اللہ اللہ للکرا مار دین، اوے کافرہ تے مشرکہ ہن آئے شیر خدا دا وار ذرا روکی سنبھڑی، اللہ اللہ رب کعبہ دی قسم ہے اتنا بھرپور وار کیتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اتنا بھرپور وار کیتا ہے، اس نے ڈھال اگے کیتی، ڈھال گئی، اس دی لوہے دی ٹوپی ساری کٹ گئی اور سارا کٹا ہویا دو ٹکڑے ہو کے زمین اتے ڈگ پیا۔ مسلمان نعرہ تکبیر بلند کر دیں۔ نبی علیہ السلام نے اللہ دا شکر ادا کیتا، عمر بن عبد ود دا قاتل علی، مرحب دا قاتل علی، خیبر دا فاتح علی، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا علی تیرے اندر طاقت اور ہمت نہیں کہ تم نبوت دا بوجھ چک لویں، اے صرف ابو بکر ہے کہ جس نے نبوت دا بوجھ چکیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کو تو چک کے غار ثور تک لے گئے، یا رسول اللہ ذرا ٹھہرو۔ ابو بکر کی ہوئی
یا رسول اللہ ذرا ٹھہرو، میں غار دے اندر جا کے تکاں کوئی موذی نہ ہووے، کوئی جانور نہ ہووے، کوئی کیڑا پتنگا نہ ہووے تاکہ دھانوں نقصان نہ پہنچائے۔ نبی علیہ السلام باہر بیٹھ گئے، حضرت ابوبکر صدیق غار دے اندر چلے گئے اور غار دے اندر جا کر جتنے سوراخ سن سارے بند کر دیتے، اپنی چادر دے نال پھاڑ پھاڑ کے لیران بنا بنا کے سارے سوراخ بند کیتے۔ ایک سوراخ بچ گیا، اوتھے اپنی اڈی رکھ لئی پیر دی۔ یا رسول اللہ تشریف لے آؤ، نبی علیہ السلام اندر تشریف لے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے چوکڑی مار لئی اور اپنی لتاں وچھا دیتیاں، اپنے پٹ وچھا دیتے۔ نبی علیہ السلام تھکے ہوئے سن، نبی علیہ السلام نے سر حضرت ابوبکر صدیق دی ران اتے رکھیا تے آپ سوں گئے۔ اللہ اکبر، حضرت ابوبکر صدیق دے آنسو ڈگن لگ پے تے نبی علیہ السلام دے چہرے اتے ابوبکر یار کی ہوئے کیوں آنسو پہ ڈگ دینی؟ یا رسول اللہ اے میں جتھے سوراخ اتے پیر رکھیا ہویا ہے انج لگدا ہے جویں کوئی نامراد کالا ناگ ہوئے تے میری اڈی نوں ڈسدا پیا ہوئے، لیکن یا رسول اللہ میں پیر نہیں چکیا دھات تاکہ دھانوں کوئی نقصان نہ دے۔ میرے مرشد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اڈی ہٹا میرے وال کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعابِ دہن لایا، سپ دا زہر ختم ہو گیا۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔